पाक सर जमीन शाद बाद कीश्वर हसीन शाद बाद। ऑब्वियसली ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी पाकिस्तानी का दिल एक नेशनल फर्वर से भर देते हैं, एक जज्बातियत से भर देते हैं। और चाहे हमारे मुल्क से जो शिकवे शिकायत हैं वो अपनी जगह, चाहे ये मुल्क अक़लियतों के साथ जो करता आ रहा है वो अपनी जगह, चाहे समाजी सूरत हाल कसमा पुरसी अपनी जगह, लेकिन कुछ अल्फाज, कुछ गीत, कुछ एंथम्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल के जो भी जज्बात हो, जो भी जज्बाती कैफियत हो, उसको कुछ देर के लिए पॉज करके एक नई सतह पे आपको ले जाते हैं, जिसमें आप अपने आप को एक लार्जर पिक्चर के तौर पे देखते हैं। और किसी भी नेशनल एंथम का दुनिया भर में यही काम होता है कि एक यूनिफाइड रिदम दिया जाए, एक यूनिफाइड मेलोडी दी जाए, एक यूनिफाइड कोरस दिया जाए जो सब यकजबा होकर पढ़ें। उसमें यूनिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा है क्योंकि एक दफ़ा जब वो चीज़ सबकी ज़बान पे, सबकी नफ्सियात पे, सबके जहन में, सबके दिलों में बस जाती है तो अल्फाज या अल्फाज के मानी कुछ अहमियत नहीं रखते। और हमारे नेशनल एंथम के साथ भी यही है कि एक एंथम है जिस पे बड़ी बहस है कि बुनियादी तौर पे फ़ारसी पे है, फिर कहते हैं जी ज़्यादातर वो अल्फाज हैं जो उर्दू में भी शामिल हैं तो फिर वो फारसी में क्यों हैं, यडा 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 वो बहस है। लेकिन whether we like it or not, पाक सर ज़मीन शाद बाद, composed by Ghulam Chagla Saab and written by Hafiz Jalandhari, although it was written 3 years after the composition, उस पे भी हम बात करेंगे। इस चीज़ पे उन साल 75 साल का जो सालगिरह है पाकिस्तान की, जो अब से कुछ घंटे बाद होगी, इस दफ़ा रियासत का भी और सबका स्ट्रेस है नेशनल एंथम पे। और हमारी जो 75वीं सेलिब्रेशन है उसको कमेमोरेट करने के लिए एक नया नेशनल एंथम बनाया जा रहा है। ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मैंने जान के गलती की है क्योंकि बहुत से लोग इसको इस तरह कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक हमारा जो पुराना नेशनल एंथम है उसे री रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड दैट इज बीइंग डन बाय नन अदर देन रोहेल हयात एंड वेटरन कंपोजर, एक्टर, टीचर अरशद महमूद। इस सारे मामले को समझने के लिए आप सबने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि 75 करके पोस्ट होना शुरू हुई। आए दिन एक नए सिंगर, कभी वो कश्मीर के बिलाल होते हैं, कहीं वो निम्रा रफ़ीक होती हैं, कभी वो उमैर जसवाल होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सिंगर्स के उसके साथ वो आते रहे। तो मैं ज़रा बैठा अरशद महमूद साहब के पास, इनफैक्ट ही कॉल्ड मी ओवर टू हिज स्टूडियो टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट हैज़ हैपेंड। हुआ ये कि एक डॉक्यूमेंट 1949-50 में फाइनल हुआ था, जिसके अंदर छागला साहब की नोटेटेड कॉम्पोजिशन मौजूद है। नोटेटेड क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा वेस्टर्न कंपोजर्स या वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रास में जब कोई चीज़ परफॉर्म होती है तो एक सर्टेन तरह की ज़बान में नोट्स लिखे होते हैं, लोग उनको देख के, कंडक्टर गाइड कर रहा होता है और लोग बजा रहे होते हैं। तो छागला साहब की वो ओरिजिनल साइंड कॉपी in which he has told you कि clarinets exactly कैसे बजेंगे, brass instruments actually कैसे बजेंगे, flute किस तरह बजेगी, जो आपके drums हैं वो किस तरह से इस पूरी चीज़ में आएंगे, right to the last note, वो चीज़ उसके अंदर मौजूद है। वो डॉक्यूमेंट एक्वायर की गई, जो मेरा ख्याल है रियासत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ही प्रॉपर्टी है, या तो कहीं इधर उधर हुई भी होगी या इन्होंने संभाल के रखी भी होगी पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के लिए। और उसको लेके अरशद महमूद साहब और रोहेल हयात ने, एज पर अरशद महमूद साहब, बिकॉज दिस कॉन्वर्जेशन कम्स राइट आउट ऑफ माई कॉन्वर्जेशन फ्रॉम अरशद महमूद साहब, उन्हें डिसाइड किया कि लेट्स रिकॉर्ड इट अगेन। उसके लिए ऑब्वियसली ये अप्रूवल आया पीटीआई इमरान खान की हुकूमत में, जब कप्तान साहब को एक प्रेजेंटेशन दी गई 10-15 मिनट की, उन्होंने अप्रूव किया गया। उसमें रोहेल हयात भी थे, अरशद महमूद भी थे, आई एम श्योर फवाद चौधरी भी होंगे और बहुत से ऐसे लोग शामिल थे। एंड देन इट वॉज मैंडेटेड कि ये चीज़ होगी। थैंकफुली नई हुकूमत ने इसके ऊपर स्टॉप नहीं लगाया एंड इट वेंट अहेड द वे इट वॉज प्लान्ड। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि तमाम नेशनल एंथम्स क्योंकि कोरस में पढ़े जाते हैं, यानी यकजबा होके पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल सिंगर से गवा देंगे तो वो जगह लेने में लग जाता है, मुर्गियाँ लेने में लग जाता है। यू नीड पीपल हु कैन सिंग इट लाइक अ कोरस,
بے سرے بھی نہ ہو, جو نوٹیٹڈ چیزیں ان کو ٹو دا ٹی فالو کریں, تاکہ جیسا ایک کتاب میں ایک اسکرپٹ پورا ایک فارمولا کی طرح لکھا ہوا ہے اس کی ادائیگی ہو سکے. اس سب چیزوں کے لیے بہت عرصے رحیل حیات اور ارشد محمود نے اس چیز کو اسٹڈی کی. انفیکٹ ارشد صاحب سنس ہی لیفٹ ناپا, انہوں نے اپنا پرانا اسٹوڈیو دوبارہ ریویمپ کیا. اینڈ ایز پر ہم رحیل حیات, کیونکہ ناؤ ہی لیوز سمویر ان پنجاب, آئی تھنک خانپور, ہی سیڈ دیٹ یو نو آل آف مائی اسٹوڈیو از اویلیبل ٹو یو. وہ اسٹوڈیو فریکوینسی میڈیا کا جو کوک اسٹوڈیو کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو آپ اس چیز کو جتنا ری امیجن کرتے ہیں کریں نیشنل اینتھم کو, اینڈ یو ہیو آل دا اکوپمنٹ دیٹ یو ریکوائر. ایونچولی مجھے پتا چلنا شروع ہوا کہ بہت سارے سنگرز کو, غالباً 140 سنگرز کو لے کے ایک نیشنل اینتھم ریکارڈ کیا جا رہا ہے. غالباً یہ پاک چائنا آڈیٹوریم جو اسلام آباد میں ہے وہاں یہ چیز ہوئی ہے. اور اس سے پہلے ایک پراپر جیسے ٹینڈر نکلتا ہے کہ نیشنل اینتھم ہو رہا ہے, آپ آئیں, آپ کو پیسے ملیں گے, اور سنگر سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ میں اس کو رجسٹر کروائیں. اب مجھے نہیں پتا کہ جو اس میں بڑے بڑے سٹارز ہیں جیسے عارف لوہار ہو گئے, یا کوئی عمیر جسوال ہو گئے, یا اور دیگر جو لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو کسی بیک ڈور چینل کے تھرو بلایا گیا, سب نے اسے اوپن ٹینڈر میں سائن کیا. بٹ اے لاٹ آف سنگرز ور انوائٹڈ ٹو سنگ دیٹ آلسو انکلوڈیڈ a lot of very senior people and a lot of very young people including نرملا مغانی. وہ بھی اس کے اندر گا رہی ہیں, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ ریکارڈنگ کیسے ہوئی, کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے ساروں کو لوگوں کو کھڑے ہو کے آپ کورس میں کرا لیں گے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انفیکٹ کوک اسٹوڈیو کی بھی جو بیک گراؤنڈ ہارمونیز ہوتی جو زوئی اور رچل پہلے دیتے تھے, پھر نئے لوگ آ گئے تھے, وہ بھی بعد میں ری ریکارڈ ہوتی تھی. تو اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے کیسے مینیج کیا. پھر جب میری کچھ سنگر سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑی مزیدار مجھے بات بتائی کہ اس آڈیٹوریم میں انہوں نے ایج کے حساب سے لوگوں کو کھڑا کیا ہوا تھا, کہ جو ایلڈسٹ ہیں وہ آگے تھے اور جو ینگسٹ ہیں وہ پیچھے تھے. اب مزیدار بات یہ کہ 2 مائکس میں سب سے آگے عارف لوہار اور شیری علی خان تھے. شیری علی خان کون ہے؟ وہ جو عامر لیاقت کے ساتھ عارفانہ کلام پڑھتے ہیں, پھر انہیں چانتا آرکیسٹرا, یو نو دا گائے دیٹ ڈز ناٹ ریکوائر اے مائکروفون اینڈ ہیز اے 10,000 میگا واٹ لنگز انسائڈ ہم, لنگز اینڈ ووکل کارڈ, وہ مائک کے آگے تھے. تو میں تو اب یہ کبھی کبھی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ مائک کے آگے تو پیچھے جو پنڈی بوائز بچے پیچھے کھڑے, پنڈی بوائز وہ والے نہیں, میں جاسم اندر پنڈی بوائز کی بات کروں, وہ جو پیچھے کھڑے ہوں گے اپنے ایج کی وجہ سے, ان بیچاروں کی خاکہ بازیں گئی ہوں گی. سو دیر ور لاٹ آف کنفیوژنس. اور پھر مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بہت سارے جو کلاسیکلی ٹرینڈ سنگر تھے وہ قومی ترانے کے دوران بھی مرکیاں اور یہ سب چیزیں لے رہے تھے. مطلب میں ان کی کھچائی نہیں کر رہا, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ واٹ اے فن سیلیبریشن اٹ وڈ ہیو بین اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین ٹو پٹ دس آل ٹوگیدر. سب سے مزیدار بات یہ کہ while all of that has been recorded by those singers, ایکچولی جو ڈایافرام ہے پوری کمپوزیشن کے, جیسے شاگلا صاحب نے وہ کیا, ان کو نوٹ بائی نوٹ ایک بیک بون چاہیے جس پہ وہ چیز کھڑی ہو, جس پہ یہ سارے سنگرز کھڑے ہوں. اور وہ ٹریک ریکارڈ کیا ہے سینٹ پیٹرکس چرچ کے کورس نے, اور میرے خیال سے 2-3 اور چرچ کے کچھ کورس سنگرز تھے جو آئے تھے ارشد محمود صاحب کے اسٹوڈیو, اور انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا گیا. بیکاز چرچ سنگرز, کورس سنگرز, دے آر ٹرینڈ ان گاسپل سنگنگ, دے آر ٹرینڈ ان گیونگ ہارمونیز. سو مزیدار بات یہ ہے کہ اس MES اینتھم کی بنیاد کا بھی ایک بہت میجر حصہ ہماری اقلیتوں نے رکھا ہے, which I feel is the true essence of Pakistan, which I feel is the true essence of our flag, and which I believe will also be the true essence of this national anthem. تو میرے سارے سوالات اس طرح انٹر ہو گئے, بیکاز یو نو اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کے ماڈرن ڈے کے سنگرز اس طرح نوٹ بائی نوٹ پرفیکٹ ایک کورس کی طرح گا سکیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کرسچن سنگرز آر پارٹ آف اٹ. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کو اس طرح مائک پروموٹ کریں گے, الگ سے پروموٹ کریں گے. ارشد صاحب نے مجھے یہ تو کہا تھا کہ شی ول گیٹ اے پراپر فوٹو شوٹ ڈن فار دیم ٹو پروموٹ دیم. بٹ یہ ڈسکشن شروع ہوا اقلیتوں کی رائٹ سے اور 14 اگست سے, اور ختم بھی اس بڑی دلچسپ بات پہ ہوگا کہ ہم کچھ بھی کر لیں, سفید جو ہے ہمارے پرچم کا وہ ایک اہم حصہ رہے گا. اور آپ جتنے بھی بڑے بڑے گانوں والوں کو بلا لیں, you cannot discredit the contribution of the Christian community, of the Hindu community to the Pakistani music scene. In fact, food for thought for all of you. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جو مشہور نعت ہے یسرب کے والے
سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. وہ کس نے پڑھی ہے؟ وہ پڑھی ہے سلیم رضا نے، جو کہ ایک مسیحی سنگر تھے، جو کہ ایک کرسچن سنگر تھے. اس طرح کی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نیشنل اینتھم کو ایک نئے طرز پہ آپ سنیں گے. طرز تو میں نہیں کہوں گا، فارم مورالس وہی رہے گی. کچھ کلیرینٹ آپ کو زیادہ نظر آئے گا، اور کچھ ایک دو چیزیں جو ارشد صاحب نے مجھے بتائی تھی اس میں، وہ یہ کہ کرنٹ جو نیشنل اینتھم ہے اس میں کچھ پروناؤنسیشن کی بھی غلطیاں ہیں. جیسے استقبال ہے وہ استقبال ہونا چاہیے. اس طرح کی تلفظ کی ادائیگیاں ہیں، ان کو بھی اس پروسیس میں فکس کیا جائے گا. یہ اینتھم کمپوز ہوا تھا 49 میں اور اس کے لیرکس لکھے گئے 52 میں، بیکاز لیاقت علی خان کا جو پہلا یو ایس وزٹ تھا اس پہ یہ اینتھم بجا تھا، تو سب کو بڑا اچھا لگا تھا. اور پھر شاہ آف ایران جب آئے تو ان کے لیے لیرکس اس حساب سے اس کے اندر لکھے گئے. حفیظ جالندری اور ایک اور صاحب، I'll put it in the comments، ان کے لیرکس شارٹ لسٹ ہوئے تھے. ایک اوپن ٹینڈر ٹائپ کمپٹیشن ٹائپ گیا تھا کہ کون اس پوری چیز کو کرے گا آگے جا کے. سو دیٹ از ہاؤ دا نیشنل اینتھم ہیپنڈ. اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں اس نیشنل اینتھم سے ریلیٹڈ. ہم اس کو دیگر پہلوؤں پہ بعد میں بھی بات کریں گے. بٹ امپورٹنٹ چیز از دیٹ اٹس بینگ پٹ ٹوگیدر اگین. اور ایک پوری بکلیٹ ہے آن دا نیشنل اینتھم آف پاکستان، جس میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں جو اینتھم ہے ہمارا وہ راگ تلک کمود، راگ بلاور اور کچھ ایسے راگوں سے انسپائرڈ ہے. وہ راگ جو مسلمس کی کنٹریبیوشن ہے، سو کالڈ، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں بعد میں. لیکن ایونچولی the anthem itself is very western because it's based on the marching rhythm. تو اس دفعہ کوشش کرتے ہیں قومی ترانہ سنیں، اس کو سمجھیں اور ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہم اپنی ٹرو ایسنس پہ جی رہے ہیں ایز اے پاکستانی اور ناٹ. ٹل دین پاکستان زندہ باد.